چرچ جب پالیٹکس میں ملوث تھا، ملوث میں لفظ یوز کر رہا ہوں، کافی ہیوی ورڈ ہے، اس وقت کے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ زیادہ کرپٹ سسٹم تھا. چرچ آف انگلینڈ کا بننا وہ ساری کرپٹ چرچ وین دے ول بی انوالوڈ ود اے کرپٹ کنگ تو دیٹس ڈبل جیوپرڈی. اس وقت تو دوہرا نقصان ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست کو دین سے الگ ہونا چاہیے. مورالٹی سیاست میں دیکھیے، سیاست غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی. سیاست بذات خود ایک امورل سائنس ہے، اس کی اپنی کوئی مورالٹی نہیں ہے، اخلاقیات نہیں ہے. اس کو انسان بنانے کے لیے اس میں مورالٹی اور ہیومینٹی داخل کرنے کے لیے مذہب یا دین یا ویلیوز ڈالنی پڑتی ہیں. 19 سینچری کے آخر میں تو بالکل مادر پدر آزاد ہو چکی تھی سیاست مغرب کی. نتیجتاً یہ ہوا کہ ڈارونزم، ایک کانسیپٹ کو ڈارونزم اسٹارٹیڈ ٹو کم انٹو، اس قسم کے سارے ازم جو مذہب الگ ہو گیا تو وہ سارے کانسیپٹ پروموٹ کیے جانے لگے جن سے پریکٹیکلی انسانیت کی اتنی تذلیل ہوئی کہ جو ذلت آج تک میکنگ فار ویری لانگ ٹائم، وہ 100 سال سے اس کو ازمز کو تیار کر رہے تھے. انسان کو یہ بتا دیا گیا کہ تم بنیادی طور پر بندر اور جانور ہو، تمہارا اوریجن اینیملسٹک ہے، تمہارا مقصد حیات اینیملسٹک ہے، تمہاری ساری زندگی کا مقصد سینشول پلیجرز ہے، دنیا کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، جس میں اخلاقیات اور مورالٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو یورپ کا حال 19ویں صدی کے آخر میں شروع ہوا. دیٹ واز دا پیریڈ جب کیپٹلزم اپنے عروج پہ پہنچ رہا تھا، جب انسان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ سب کچھ پیسہ ہے، جتنا پیسہ تم جمع کر سکو اتنا بہتر ہے. You can buy religion in that case. You can buy religion and you can buy happiness. پیسے سے خرید سکتے. وہ religion you can pay for your future sins. Go to a priest and pay for your future sins. And جو ڈارونزم کی جو تھیوری تھی، اب بہت سارے سائنٹسٹ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں کہ جو ڈارون کی جو تھیوری تھی اس کو زبردستی امپلیمنٹ کیا ہے ٹورڈز دی اینڈ آف ہز اون لائف. ڈارون ڈidn't even believe in his own ideology. We're going to take a break and we're going to come back to the show. ویلکم بیک ٹو آر شو اقبال کا پاکستان. جیسا کہ آپ نے پہلے پروگرامز میں بھی دیکھا اور اس سے پہلے کہ کوئی سنا ہے کہ بہت سارے لوگ ٹیلی فون کری جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، تو لیٹس گیٹ آن ود دا کال. اوکے، لیٹس ٹیک دا کال فرسٹ. جی ہیلو، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مہناز زینب بول رہی ہوں راولپنڈی سے. جی مہناز، کیسی ہیں آپ؟ بس ٹھیک ٹھاک. بہت اچھا پروگرام آپ کا چل رہا ہے اور آپ یہ مینوفیکچرڈ مینٹالٹی کی بات کر رہے ہیں. جی تو میرا یہ کامنٹ ہے کہ یہاں پہ مینوفیکچر کی جا رہی ہے ایک مینٹالٹی جس میں جو انڈین کلچر ہے وہ بہت زیادہ مطلب دکھایا جا رہا ہے کہ اٹس جسٹ لائک پاکستانی کلچر. اینڈ ماڈرن اب جو میرے اسٹوڈینٹس ہیں جب ان سے بات کرتی ہوں تو وہ یہ ان کا امپریشن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اور انڈین کلچر جو ہے اٹس مور اور لیس دا سیم کلچر، دیر از نو ڈفرنس. اینڈ یو نو اف وی ور لائک ون کنٹری اٹ وڈنٹ میک اینی ڈفرنس ایٹ آل. سو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اس سے بھی ذرا بات کریں کہ ویسٹ میں تو ہو رہا ہے مینٹالٹی ایک ویسٹ میں نہیں جی، پوری دنیا میں یہ مینوفیکچرنگ کی جا رہی ہے اور یہ جو میڈیا ہے یہ اس تھاٹ پروسیس کی فیکٹری ہے اور اسی لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہے. اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں انٹرٹینمنٹ چینل سے زیادہ نیوز چینلز ہیں جو کہ ایک طرح سے تھاٹ پروسیس مینوفیکچر کر رہے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ انڈین انٹرٹینمنٹ چینل زیادہ ہیں اور پاکستانی انٹرٹینمنٹ چینلز کم ہیں. یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نیوز پہ جو ہو جاتی ہے ساری آپ کی، تو اس کی وجہ سے آپ کو انٹرٹینمنٹ کی کیا ضرورت ہے؟ ہر بندہ جو ہے وہ ٹکرز پڑھ کے انٹرٹینمنٹ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. زید صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ سی دیٹ از کریکٹ ایبسولوٹلی. ویسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈینز جب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دوبارہ ان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور ایک بہت بڑا ملک بن جائے گا اور امن عافیت سے رہیں گے، تو یار یہ تو میں بھی کہتا ہوں انڈینز کو صرف ہماری ایک بات مان لینی چاہیے کہ جو بڑا ملک بنے گا نا اس کا نام پاکستان رکھیں گے. ٹھیک ہے، بالکل میں بھی اسی کے حق میں ہوں کہ پورے انڈیا کا نام پاکستان رکھ لیں، ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. نو پرابلم. ٹھیک ہے. اور لیکن پریزیڈنٹ جو ہیں ہمارے کوئی بڑی پارٹی ہے کوئی جو ہم نے آلریڈی ٹرائی ٹیسٹڈ کر لی ہے تاکہ ان کا بھی ایسا ہی حال ہو جو ہمارا ہوا ہے. زید صاحب آپ بہرحال لیٹس کم بیک ٹو دا ایکچوئل ٹاپک. اس سے پہلے کہ ہم سائڈ ٹریک ہو جائیں اور اس سے پہلے کوئی اور تو دیکھیے بریک آ جائے. تو 19 سینچری کا جو اینڈ تھا، ایک طرف کیپٹلزم اپنے عروج پکڑ رہا تھا، دوسری طرف ڈاس کیپٹل لکھی گئی اور دوسری وہ تمام کتابیں جو سوشلزم کمیونزم اکانومی کو بلڈ کر رہی تھی اس کانسیپٹس کو. دیٹ واز دا ٹائم جب پوری دنیا میں پریکٹیکلی فری میسنری واز ٹیکنگ اٹس روٹس ان میسو فارم. ہر ملک میں ان کے مختلف نام تھے. ٹرکی میں ینگ ٹرکس کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو خلافت کو کمزور کرنے کے لیے مرکز بنایا اپنا. مختلف جگہ پہ ریوائولسٹ موومنٹس کے نام کے اوپر ان فری میسونک موومنٹس نے چاہے ویسٹ میں بھی اور ایسٹ میں بھی اپنے آپ کو ری گروپ کرنا شروع کیا، بیکاز 20th سینچری کی بگننگ
اگر آپ ہسٹوریکلی بھی دیکھیے واز ٹو بی واٹر شیڈ جس میں یہ پورا سسٹم ایکسپلوڈ کرنا تھا. انہوں نے اس کی تیاری 19ویں صدی کے آخر میں یہ کر رہے تھے. اسی دور میں اگر آپ جیوگرافیکلی دیکھیے تو ویسٹ کی جو انڈسٹریل کولونیل فورسز تھیں ان کو میسو انویژن انہوں نے ایسٹ کی طرف کی ہوئی تھی. سارا فوکس ان کا ایسٹ کی طرف تھا. اور سوئس کینال بنتی ہے اسی دور میں 1860 میں شروع ہوتی ہے, تقریباً 1880 وغیرہ تک سوئس کینال مکمل ہو جاتی ہے. تو ویسٹرن پاورز کے لیے مسلمانوں کے ہارٹ لینڈ میں سے ہوتے ہوئے راستہ بنا کر پورے انڈیا, مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. یعنی فرام آل پرسپیکٹوز, آپ اکنامکلی دیکھیے, ملٹریلی دیکھیے, آئیڈیولوجیکلی دیکھیے, اور فرام کنٹرول آف واٹر ویز اینڈ گلوبل اسٹریٹجک ایسٹس کی بات کیجیے, دی ویسٹ واز آن دی اپ, آن دا رائز, اے ڈومینیٹنگ فورس کے طور پہ مسلم ورلڈ کو انگیج کر رہا ہے, چاروں طرف سے گھیرتا چلا جا رہا ہے. اوپر سے رشیا نیچے اترتا چلا آ رہا ہے, ادھر سے برٹش امپائر, کلونیل فورسز, افریقہ پریکٹیکلی ساری کی ساری یورپین پاور جو ہے, بیلجیم جیسا چھوٹا ملک وہ کانگو کو جا کے پکڑ لیتا, اور لڑائیاں کر رہے ہیں, وہاں جا کے لڑ بھی رہے ہیں, اپنی جنگیں وہاں لڑ رہے ہیں وہاں. اور پورا یورپ اس وقت خونریز جنگوں میں مصروف بھی آپس میں بھی, اور ساتھ ساتھ دے آر فائٹنگ فار دا کولونیل لینڈز آلسو. اس صورتحال میں جب مسلمان دنیا پریکٹیکلی ڈیوسٹیٹ ہو چکی ہے, یعنی میں آپ کو الطاف حسین حالی, انڈیا میں مسدس حالی لکھی انہوں نے, جو پریکٹیکلی مرثیہ ہے مسلمانوں کے زوال کا. اور اس وقت مسلمانوں کی حالت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہاں کے جو اس وقت کے اسکالرس تھے سر ان کی زبانی سنتے ہیں کہ لیٹ سی دی انوائرمنٹ جو تھی. آئی وڈ لائک ٹو کوٹ فرام ہیئر. حالی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ انگلش میں کوٹ ہمارے پاس ہے, which says, the Muslim nation is devastated. Those who were in power now live in disgrace. Those who were leading an honorable life are in dust. Knowledge has vanquished and religion is there only in name. Everyone is crippled by the chains of customs and rituals. Ignorance and blind following is paramount. The prosperous class that could help the nation is in oblivion. The ulama, who can play a greater role in reforming the nation, are ignorant of the needs and welfare of the nation. Every class of Muslim society, their traders, their scholars, their military, their political power, their ideology is in dust. یہ 19th century کے آخر تک ہمارا حال ہو چکا تھا. اور ان کی مسدس کی جو شعر ہیں کچھ خوبصورت یہاں پہ, کہ پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھرنا نہ دیکھے. یعنی ایسا زوال تھا کہ ایوری بڈی سیڈ مائی گڈنس, ہم پہنچ کدھر گئے, یعنی اب ہم جائیں گے کدھر. اسپیشلی اس سویلائزیشن کی بات کیجئے کہ جو پوری دنیا پہ ہزاروں سال حکومت کرتی آئی ہو, اب اس کا حال یہ ہے کہ اس کا نام و نشان دین مٹایا چلا جا رہا ہے. اور اس ڈیسپریشن میں حال ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک دعا کہتے ہیں, حضور کو مخاطب کر کے کہ اے خاصہ خاصان رسول, وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. یعنی ایسا وقت ہے کہ مسلم تھاٹ پروسیس, مسلم اسکالرز, مسلم دانشور, وہ تمام مسلمان کہ جو لیڈ کر سکتے تھے, they were in chaos and confusion. اس دور میں دو بڑی موومنٹ شروع ہوتی ہیں مسلم ورلڈ میں. ون واز, جس کو یہ ماڈریٹس کہتے ہیں اپنے آپ کو, یعنی they were pro west, they said کہ یار حالات اتنے خراب ہو گئے, اب مسلمانوں کو مغرب کے ساتھ مل کر چلنا ہے. the enlightened moderates. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں, سر سید احمد خان صاحب کے بارے میں, کہ یہ بھی فری میسنری کا حصہ تھے, اور بہت یہ بہت ساری اس طرح کی چہمہ گوئیاں تو I will not go to that level about Sir Syed Ahmad Khan. I consider him a genuinely sincere man. He tried his best. لیکن اپولوجیٹک تھے. اس وقت کا جو سرکمسٹانسز تھے, جو انوائرمنٹ تھے, اس میں کچھ سمجھ بھی آتی ہے بات. اسی کہ جو مسلمان زیادہ پڑھ لکھ گیا یا مغرب سے زیادہ متاثر ہو گیا تو اس کے تو ہاتھ پاؤں جواب دے جاتے تھے کہ مغرب کے آگے اب ہم کیسے سٹینڈ لیں گے. جو سمجھ گیا ہو گیا یہ ان کی ویسٹرن امپیریلزم, اور جو بغیر اسپرچولیٹی کے اور بغیر ویژن کے بات کرے گا, اور جو بغیر جس کے پاس وہ اسٹرانگ اسپرچل بیس نہ ہو, اور انٹلیکٹ کے بیس پہ اگر آپ ان پرابلمس کو ریزالو کرنے لگیں گے تو یو ول گیٹ انٹو اسٹیٹ آف پینک اینڈ کیوس. یہی ہوا, اینڈ ڈپریشن. جو آج بھی ہمارے لوگ خاصے پریشان ہو رہے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوگا, اس پہ ہم آگے آئیں گے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کریں. لیکن یہ موومنٹ سر سید احمد خان نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انگریزوں کے لائل ہو جاؤ, ان کے ساتھ بغاوت نہ کرو کیونکہ اب وہ ڈومیننٹ فورس ہیں. دوسرا, سیاست میں حصہ مت لو, کیونکہ سیاست میں تم حصہ لوگے تو انگریزوں سے پھر لڑائی شروع ہوگی تمہاری, بیکاز انگریز آلریڈی تم سسپیشس ہیں. آن دی ادر ہینڈ ایک دوسری موومنٹ شروع ہوتی ہے مسلم ورلڈ میں, جمال الدین افغانی اس کو لیڈ کرتے ہیں, اینڈ دیٹ واز کالڈ دا فرسٹ پین اسلامک موومنٹ in a period when Muslims were under a downfall. جمال الدین افغانی was born in بدخشان, افغانستان کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے, but genuinely he was a visionary, a thinker, an idealist. ان کی خواہش یہ تھی کہ مسلمان